يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ اعراف آیت نمبر 32 سے 39 تک آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، من کس نے، حرما حرام کی ہے، حرما یحرم اس کا مضارع ہوتا ہے، وہ حرام کرتا ہے، حرما اس نے حرام کیا، یحرم وہ حرام کرتا ہے، تحریماً حرام کرنا۔ من حرما کس نے حرام کی ہے، زینت اللہ اللہ کی زینت، التی وہ جو، اخرجا اس نے نکالی ہے، لعبادہ اپنے بندوں کے لیے، عبدن کی جمع عباد، لی جو ہے وہ لام تملیک کہلاتا ہے، لیے کے معنوں میں آتا ہے۔ ہی اس نے اپنے، لعبادہ اس نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت نکالی ہے اللہ نے، اللہ کی زینت وہ کس نے حرام کی ہے، والطیبات اور پاکیزہ چیزوں کو کس نے حرام کیا، من الرزق رزق سے، جو کہ اہل مکہ بہت سی حلال چیزوں کو حرام کر لیتے تھے بتوں کے نام پہ۔ قل کہہ دیجئے، ہی للذین وہ ان لوگوں کے لیے ہیں، یہ وہی لام ہے لام تملیک، لیے ہیں، الذین ان لوگوں کے لیے جو آمنو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، دنیا کی حیات میں، خالصتاً اور خالص ہوں گی، یوم القیامت قیامت کے دن۔ یہ جو چیزیں ہیں دنیا کی طیبات ہیں، یہ اللہ نے دنیا میں بھی، دنیا میں تو سب کو ہی ملتی ہیں، ایمان والوں کو بھی ملتی ہیں، لیکن قیامت کے دن خالصتاً خالص ہوں گی صرف مومنوں کے لیے۔ کذالک اسی طرح، نفصل فصل یفصل تفصیلا مفصل بیان کرنا، نون جو ہے وہ نحنو کے معنوں میں ہے ہم مفصل بیان کرتے ہیں، الآیاتی آیات کو، آیت ان کی جمع آیات، لقوم اس قوم کے لیے، یہ دیکھیں لام تملیک آج بار بار آ رہا ہے، لام کا اسلام کا مطلب ہوتا ہے لیے، واسطے، لقوم اس قوم کے لیے، یا علمون جو جانتے ہیں، عین لام میم جو مین روٹ ہوتا ہے نا کسی بھی لفظ کا، بنیاد جس سے پھر آگے باقی تو ساتھ لگے ہوئے نا، جیسے یا لگا ہوا ہے اس کا مطلب ہے وہ، اون واو اور نون لگا ہوا ہے یہ جمع کے لیے، مین بیسک لفظ ہے عین لام میم، علم جاننا، یا علمون وہ جانتے ہیں۔ قل کہہ دیجیے، انما بے شک، در حقیقت یقیناً، حرما حرام کیا ہے، ربی رب نے، یا میرے نے، ربی یا میرے رب نے، الفواحش بے حیائی کو، فاحشت ان کی جمع فواحش بے حیائیاں، میرے رب نے بے حیائی کو، فواحش کو حرام قرار دیا ہے، ما جو ظاہر ہیں، منہا ان میں سے، یعنی ان فواحش میں سے جو فواحش یا بے حیائیاں ظاہر ہیں ان کو بھی حرام کیا، وما بطن اور جو چھپی ہوئی ہیں، بطن پیچھے ہم نے کس معنی میں پڑھا تھا، پیٹ کو کہتے ہیں بطن، تو پیٹ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، وما بطن اور جو چھپی ہوئی ہیں، والاسم اور اللہ نے اسم کو بھی گناہ کو بھی حرام قرار دیا ہے،
आसिमा या सामू इसमन, ये लफ्ज़ तो पहले बहुत दफ़ा आया, लेकिन इसका जो माजी होता है वो होता है आसिमा, मुज़ारी होता है या सामू, उससे फिर मस्दर है इस्मन, गुनाह करना। मानी इसका जो लफ्ज़ी होता है अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, गलत काम करना, गुनाह करना। और अरबों में आसिमा भी कहा जाता था उस ऊँटनी को जो तेज़ चल तो सकती है लेकिन चलती नहीं है, तो उसको आसिमा कहा जाता था। वल बागिया, और बगावत को, सरकशी को, बेगैरिल हक की, हक के बगैर, ना हक तरीके से, वान, और ये कि तुशरिकू, तुम शरीक ठहराओ, बिल्लाही, अल्लाह के साथ, माँ, जो, लम, नहीं, युनज़िल, उसने उतारी, नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु, तंजील, उतारना, बिही, इसकी, यानी किसकी, ये हा की ज़मीर किसकी तरफ जा रही है, उस शिर्क की तरफ, जिस शिर्क की उसने नहीं उतारी, सुल्तानन, कोई दलील, वान, और ये कि तक़ूलू, तुम कहो, अलल्लाहि, अल्लाह पर, मा, जो, ला, नहीं, तालमून, तुम जानते, कि अल्लाह के बारे में तुम ऐसी बात कहो जो तुम नहीं जानते। पीछे पड़ा था यालमून, वो जानते, यहाँ पे है तालमून, तुम जानते। वलिकुल्ली उम्मतिन, और हर उम्मत के लिए, ये फिर लिए वाला लाम तमलीक, और वास्ते, कुल्लिन, हर एक, उम्मतिन, उम्मत के, वाली कुल्ली उम्मतिन, और हर उम्मत के लिए, हर जमात के लिए, अजलुन, एक वक्त है, एक अजल है, फ़ैज़ा, फिर जब, जा, आ जाता है, अजलुहुम, उनका वक्त, उनकी अजल, ला यस्ताखिरूना, नहीं वो पीछे होते, नहीं वो ताखीर कर सकते, साअतन, एक घड़ी, एक लम्हा, एक सेकंड, एक लहजा। तो लहजा का लफ्ज़ सुना ना, हर लहजा है मोमिन की नई शान, नहीं यार। लहजा कहते हैं साअत को, घड़ी को। वैसे अरबी में साअतन, जो वॉच है, घड़ी, उसको भी कहा जाता है। तो वो एक घड़ी भी पीछे नहीं होते। वला यस्तक़दिमून, और ना वो आगे होती हैं। तकदीम करना, तकदीम और ताखीर, ये दो लफ्ज़ हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। ताखीर से है यस्ताखिरून, वो ताखीर नहीं कर सकते, और तकदीम, आगे बढ़ना, इससे है यस्तक़दिमून, वो आगे नहीं हो सकते। जब उनकी अजल आ जाती है, जब वक्त मुकर्रर आ जाता है, फिर एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। या बनी आदमा, ए बनी आदम, इम्मा, अगर, यातियन्नकुम, आए तुम्हारे पास, वाकई आ जाएं तुम्हारे पास, इसमें नून सकीला है, वाकई आए तुम्हारे पास, रुसुलुन, रसूलुन की जमा रसूलुन, रसूल, मिनकुम, तुम में से, यकुस्सूना, वो बयान करें, कस्सा यकुस्सू, किस्सा, बयान करना, किस्सा जो होता है कहानी, वो भी इसी से होता है। अगर तुम्हारे पास रसूल आए और फिर वो बयान करें, अलैकुम, तुम पर, आयाती, मेरी आयात, फमन इत्तका, फिर जो मुत्तकी बन गया, जिसने तकवा अख्तियार किया, इत्तका यत्तकी, तकवा अख्तियार करना, मुत्तकी बनना, मन, जो कोई मुत्तकी बन गया मेरे रसूलों के आने के बाद, उन रसूलों ने जब आयात पढ़ के सुनाई मेरी उनको, फिर जिसने तकवा अख्तियार किया, व असलहा, और उसने इस्लाह कर ली, पहले बेशक वो गुनाहों में डूबा हुआ था, अब उसने इस्लाह कर ली, असलहा युस्लिहु इस्लाहन, तो उसने इस्लाह कर ली, फला खौफुन, तो नहीं कोई खौफ होगा, अलैहिम, उन पर, वला हुम, और ना वो, यहज़नून, गमगीन होंगे। हुज़्न का लफ्ज़ उर्दू में आम इस्तेमाल होता है, गमगीन होना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस साल में हज़रत खदीजा और आपके चचा अबू तालिब का इंतकाल हुआ,
تو اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال۔ تو یہ بھی وہی لفظ ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین، اور وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، کذبا یکذب تکذیبا، تکذیب کرنا تو عام استعمال ہوتا ہے، جن لوگوں نے جھٹلایا، تکذیب کی، بیایاتنا، ہماری آیات کی، واستکبروا، اور انہوں نے تکبر کیا، استکبار کیا، استکبر یستکبر استکبارا، تکبر کرنا، غرور کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور جنہوں نے تکبر کیا انہا، ان سے، ان آیات سے، جن ان آیات کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اپنی بات کو زیادہ امپورٹنس دی، اولئک، وہی لوگ، اصحاب النار، دوزخ والے ہیں، آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا، وہ اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے۔ فمن اظلم، پھر کون بڑا ظالم ہے؟ الف جو ہے یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، ازلم، بڑا ظالم، سب سے بڑا ظالم، ممن، اس سے جس نے، افطرا، یہ لفظ بہت دفعہ ہم نے پڑھا، افطرا، یفتری، افطران، گھڑنا، بات گھڑنا، باندھنا، جھوٹ باندھنا، کہتے ہیں بڑی افطرا پردازی کی اس نے، بڑا جھوٹ گھڑ گھڑ کے بولا، تو افطرا کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ باندھنا۔ جس نے باندھا اللہ، اللہ پر، کاذباً، جھوٹ، او کذبا، یا اس نے یا جھٹلایا، بیایات ہی، اس کی آیات کو، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، ینالہم، پہنچے گا ان کو، نالا ینالو، پہنچنا، نصیبہم، ان کا حصہ، من الکتابی، لکھے ہوئے میں سے، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، جاءتہم، آئیں گے ان کے پاس، بڑی خوفناک آیات ہیں، جاءتہم، آئیں گے ان کے پاس، رسولنا، ہمارے قاصد، ہمارے بھیجے ہوئے، ہمارے رسول، رسول سے مراد یہاں وہ رسول نہیں ہیں جو نبی جیسے پیغمبر ہیں، بلکہ وہ فرشتے بھیجے ہوئے، رسول کا مطلب بھیجا ہوا ہوتا ہے، ہمارے قاصد، ہمارے بھیجے ہوئے، جو فوت کرنے کے لیے آئیں گے، جو لینے آئیں گے اس کو، یتوفونہم، وہ فوت کریں گے ان کو، توفا یا توفا بہت ہم نے ڈیٹیل میں پیچھے پڑھا ہے، یا توفونا، وہ فوت کریں گے، ہم ان کو، قالو، تو وہ کہیں گے، اینا، کہاں ہیں، فرشتے ان سے پوچھیں گے، تو اس کو جان قبض کرنے آئیں گے، روح نکالنے آئیں گے، ان سے پوچھیں گے، ما کنتم، کہاں ہیں، اینا ما کنتم، کہاں ہیں جن کو تھے تم، تدعونا، پکارتے، کہاں گئے اب تمہارے وہ حمایتی، وہ تمہارے معبود جن کو تم اللہ کے ساتھ برابر قرار دیتے تھے، اینما کنتم، کہاں ہیں وہ جن کو تھے تم، تدعونا، پکارتے، دال عین واو، پکارنا، دعوت دینا بھی ہوتا ہے، دعا کرنا بھی ہوتا ہے، پکارنا بھی ہوتا ہے، تدعونا، تم پکارتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے سوا جن کو پکارا کرتے تھے، بتاؤ کدھر ہیں اب وہ، قالو، وہ کہیں گے، ذلو، وہ گم ہو گئے، وہ ہم سے گم ہو گئے، انا، ہم سے، وشہدو، اور وہ گواہی دیں گے، علی انفسہم، اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر گواہ بنیں گے، اور کیا کہیں گے گواہی دیتے ہوئے، انہم، کہ بے شک وہ، یعنی وہ خود، کانو، تھے وہ، کافرین، کفر کرنے والے، ہم تو کفر کی رستے پہ چل رہے تھے، اور وہ جو ہمارے حمایتی تھے، ذلو، تو گم ہو گئے، انا، ہم سے، قالا، وہ فرمائے گا، ادخلو، فعل امر، داخل ہو جاؤ، ادخل یدخل سے، ادخلو، داخل ہو جاؤ، فی امم، ان جماعتوں میں، ان امتوں میں، امتن پڑھا تھا نا پیچھے، امتن کی جمع ہے اممن، امتیں، اممن، 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 تو فی کی وجہ سے یہاں زیر آ رہی ہیں، تو یہ حالت جر میں ہے، فی اممن، ان جماعتوں میں داخل ہو جاؤ، ان امتوں میں شامل ہو جاؤ، قد خلت، جو تحقیق گزر چکی، من قبلکم، تم سے پہلے،
تم سے پہلے جو پچھلی نسلیں، پچھلی امتیں، پچھلی جماعتیں جو گزر چکی ہیں، تم بھی انہی کے ساتھ جا کے داخل ہو جاؤ، شامل ہو جاؤ، من الجن والانسی، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، انسانوں اور جنوں میں سے وہ امتیں، وہ جماعتیں جو تم سے پہلے تمہارے جیسی گزر چکی ہیں، جھٹلانے والوں میں سے، فی النار، آگ میں، وہ آگ میں ہے، تم بھی جاؤ ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اور پھر ان کو آگ میں دھکیل دیا جائے۔ کلما، جب دخلت، داخل ہوگی، داخلہ ماضی ہوتا ہے نا، داخلہ، داخلہ، داخلو، تو پھر مؤنث کیا ہوتا ہے؟ داخلت، داخل ہوگی، امتن، کوئی امت۔ اب جب وہ جہنم میں پہنچیں گے تو ان سے پہلے بھی ان سے پچھلی نسلیں موجود ہوں گی گناہگاروں کی، لعنت، تو وہ لعنت کرے گی، کون؟ وہ امت جو داخل ہوگی، بعد میں جائے گی جو جہنم میں، لعنت، وہ داخل لعنت کرے گی، اختہا، اپنی بہن کو، بہن اس کی کون ہے؟ اسی جیسی جو دوسری جماعت اس میں موجود ہوگی، جو اس سے پہلے کے لوگ ہوں گے، پہلے سے موجود ہوں گے۔ اختن، بہن کو کہا جاتا ہے، جیسے ہم نے 1 2 3 گنتی یاد کی ہے نا، واحد اسنان، میرا خیال ہے یہ کچھ رشتوں کو بھی یاد کر لینا چاہیے، کیونکہ قرآن میں کچھ رشتے بار بار آئیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلے ہم نے پڑھا اخن، بھائی، اخن سے ہی پھر اخویکم، تمہارے 2 بھائی، اخوتن، سب بھائیوں کے لیے آتا ہے، اخوان، ٹھیک ہے؟ اخوت بھی اسی سے ہوتا ہے، بھائی چارہ، اخن ہو گیا بھائی، پھر بھائی کے ساتھ اختن، بہن کے لیے آتا ہے، اختن، جیسے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، قرآن میں پڑھا۔ تو بھائی اور بہن ہو گیا، ابن پڑھا ہم نے باپ کے لیے، باپ، ابن، اسی سے ابو بکر ہوتا ہے، ابی طالب، کبھی ابو، کبھی ابی، کبھی ابا، یا ابا بکر، تو ابن ہے اصل تو لفظ، باپ۔ ماں کے لیے امن، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا، ماں، باپ، بھائی، بہن۔ چچا کے لیے امن، عین کے ساتھ، امن، چچا، اور امتن، چچی، چلیں 6 رشتے یاد ہو گئے۔ ابن، اختن، امن، ابن اور امن، ماں باپ، اخن اور اختن، بھائی بہن، امن اور امتن، چچا اور چچی۔ لعنت، وہ لعنت کرے گی، اختہا، اپنی بہن پر، حتیٰ، یہاں تک کہ عزت دارکو، عزت دارکو، جب وہ اکٹھے ہوں گے، گریں گے اس میں، اکٹھے ہو کے سب جہنم میں جب گر جائیں گے، فیہا، اس میں، جمیعاً، سب کے سب، قالت، تو کہے گی، اخراہم، اب تو سارے جہنم میں پہنچ گئے، ایک گروہ پہلے سے موجود تھا، ایک اور جماعت، ایک اور امت، ہو سکتا ہے پوری نسل انسانی میں سے ایک ایک گروہ اللہ تعالیٰ ان کا حساب کتاب کرنے کے بعد ان کو جہنم واصل کرتا ہو، تو جو ان کی پچھلی ہوگی، لِأُولَاهُمْ، وہ اپنی پہلی سے کہے گی، آلت، وہ کہے گی، اخراہم، جو ان کی پچھلی ہوگی، لِأُولَاهُمْ، اپنے سے پہلی کے بارے میں، ٹھیک ہے، بعد میں آنے والی جو پہلے سے موجود تھے ان سے کہے گی، اور ان سے کیا کہنا ہے؟ ان کے بارے میں اللہ سے کہے گی، ربنا، اے ہمارے رب، ہاؤلائی، یہ ہیں وہ، اضلونا، جنہوں نے گمراہ کیا تھا، ہمیں کیا پتا تھا یہ کام غلط ہے، یہ تو انہوں نے ہمیں بتایا، ہم ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، ربنا ہاؤلائی اضلونا، اے ہمارے رب، یہ ہیں جنہوں نے گمراہ کیا تھا ہمیں، فآتہم، پس دے ان کو، عذاباً ضعفاً، دگنا عذاب، من النار، آگ سے، ان کو تو ہم سے دگنا عذاب ملنا چاہیے، انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا تھا۔ ضعفن جو ہے نا، اضعف یضعف، اضعافاً ہوتا ہے دگنا کرنا، بڑھانا، تو ضعفن سے ضعفین مثنیٰ کا صیغہ ہے، جیسے ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، ایک جگہ پہ آتا ہے، میں ہمارے رب انہیں ہم عذاب سے دگنا عذاب دے، ضعفین کا لفظ بھی ایک جگہ آتا ہے، ہم نے پیچھے پڑھا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو پھر وہ بڑھائے گا اسے، اس کے لیے دگنا کر کے، بڑھانا بہت زیادہ، تو وہ بھی تھا لفظ، تو یہاں پہ ہے ضعفاً، دگنا، عذاباً، عذاب۔
من النار آگ سے. قالا فرمائے گا یعنی اللہ جواب دے گا لکل ضیف ہر ایک کے لیے دگنا ہی ہے, سب کے لیے دگنا عذاب ہے. ولیکن اور لیکن لا تعلمون تم جانتے نہیں, تمہیں نہیں پتا ان کو کتنا مل رہا ہے, تمہیں کتنا عذاب ہو رہا ہے, سب کے لیے دگنا عذاب ہے. وقالت اب وہ کہے گی جو پہلے سے تھی, اور کہے گی اولاہم ان کی پہلی جماعت تھی جہنم میں پہلے سے جل رہی تھی, جو بعد میں آنے والی نے پہلے اللہ سے کہا پھر اللہ نے جواب دیا, اب وہ پہلے والی بولے گی لیخراہم اپنی پچھلی جماعت سے بعد میں آنے والوں سے کہے گی فما کان لکم پس نہیں تھا تمہارے لیے علینا ہم پر, پس نہیں ہے لکم تمہارے لیے علینا ہم پر من فضل کوئی فضل کوئی برتری, تمہیں کوئی برتری تو نہیں ملی ہم سے, اگر ہم زیادہ گناہ گار تھے, ہم جو تھے گناہوں کا آغاز کرنے والے تھے, تمہیں کون سا ہم پہ کوئی فضیلت مل گئی, تم بھی تو ہمارے ساتھ ہی ہو. فذوقوا العذاب پس چکھو عذاب, بما کنتم تکسبون اس وجہ سے جو تھے تم کماتے, تم نے جو اعمال کیے تم نے خود کیے, جو ہم نے کیے وہ ہم نے کیے, اب تم اپنے عذاب چکھو ہم اپنے عذاب چکھ رہے ہیں. استغفار. ایسا منظر کشی کی گئی ہے نا سورہ اعراف میں, ایک دفعہ دیکھتے ہیں قل من حرم زینت اللہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ کس نے حرام کی ہے وہ زینت جو اللہ نے نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے, اور کس نے حرام کی ہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کی. اب کہہ دیجئے یہ تمام چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی اہل ایمان کے لیے ہیں, اور قیامت کے دن تو یہ خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی. دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو محروم نہیں رکھتا, اور آخرت میں تو یہ ہوں گی ہی ان کے لیے. کذالک نفصل الآیات. اچھا ہم دیکھیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے نا بے شک اللہ کے منکرین جو ہیں ان کو اللہ دیتا ہے, بعض اوقات مومنوں سے بھی بڑھ کے دیتا ہے کہ وہ اس کی نعمتوں میں سے کھا پی لیں جتنا کھانا ہے. آخرت میں تو ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا, آخرت میں تو یہ تمام پاکیزہ چیزیں اللہ نے مختص کر دی ہیں کفار کے لیے, مومنوں کے لیے, اور کفار کو ان میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا. اسی طرح ہم اپنی آیات کی وضاحت کرتے ہیں, مفصل بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. ان مثالوں سے ان باتوں سے سمجھ تو انہیں کو آئے گی جن کے پاس علم ہے. قل انما حرم ربی الفواحش, میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں, میرے رب نے تو بے حیائی کی باتوں کو حرام کیا ہے, خواہ وہ اعلانیہ ہوں خواہ چھپی ہوئی ہوں. بے حیائی خواہ کسی بھی طرح ہو, چھپی ہوئی ہو یا ظاہر ہو, اللہ کو پسند ہے. اور حرام کیا ہے اس نے گناہ کو اور ناحق زیادتی کو, اور یہ بھی حرام ٹھہرایا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ کسی ایسی چیز کو جس کے لیے اس نے کوئی سند کوئی دلیل نہیں اتاری, اور یہ بھی کہ تم اللہ کی طرف منسوب کرو وہ چیزیں جس کا تمہیں علم نہیں. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ, ہر قوم کے لیے ایک وقت معین ہے, مقرر ہے. یعنی جب کسی قوم کی طرف کوئی رسول آتا تو ایک مقررہ مدت تک اس کو مہلت دی جاتی تھی تاکہ وہ اس مدت سے فائدہ اٹھا لے. رسول نے اللہ کا پیغام پہنچایا, انہوں نے نہیں مانا تو فوراً نہیں اللہ پکڑ لیتا تھا, ایک مدت تک اس کو مہلت سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جاتا تھا. اور اگر تو وہ اس مدت مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے رسول کی دعوت پر لبیک کہے اور صحیح راستے پر آ جائے تو ویل اینڈ گڈ. اس مقررہ مدت کے دوران اس قوم کی نافرمانیوں کو اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دیتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی مکہ میں یہی معاملہ چل رہا تھا. اہل مکہ کو مشیت خداوندی کے تحت مہلت دی جا رہی تھی. دوسری طرف جو مومن تھے, مسلمان تھے, ان کی خواہش تھی کہ کفار کا فیصلہ جلدی سے جلدی کیوں نہیں نمٹا دیا جاتا. ان کے ذہنوں میں لازمی یہ سوال آتا تھا بار بار کہ آخر ان کو اتنی ڈھیل کیوں دی جا رہی ہے. اسی پس منظر میں اس اللہ کے حکم کا مفہوم یہ ہے کہ اہل ایمان کا خیال اپنی جگہ درست, لیکن ہماری حکمت کا تقاضا کچھ اور ہے. ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے تو ساتھ ہی اس قوم کے لیے مہلت کی ایک خاص مدت بھی مقرر کی ہے. اس مقررہ گھڑی سے پہلے ان پر عذاب نہیں آئے گا. ہاں جب وہ گھڑی وہ اجل آ جائے گی تو پھر ہمارا فیصلہ مؤخر نہیں ہوگا. اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 58 میں بھی اسی
حوالے سے فرمایا گیا تھا کہ اے نبی آپ کفار پر واضح کر دیں کہ اگر میرے اختیار میں وہ چیز ہوتی جس کی تم لوگ جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان یہ فیصلہ کب کا چکایا جا چکا ہوتا. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ پھر جب ان کا وہ مقررہ وقت آ جائے گا تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے کی طرف جا سکیں گے. اب اگلی جو 2 آیات ہیں وہ ان میں جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے یہ ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں. سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا. جب میں یہ آیات پڑھ رہی تھی تو بالکل مجھے لگ رہا تھا کہ وہی آیات میں پڑھ رہی ہوں. یا بنی آدم اے بنی آدم اما یاتینکم رسل اے بنی آدم جب بھی تمہارے پاس آئیں رسول تم ہی میں سے جو تمہیں میری آیات سنائیں تو جو کوئی بھی ان کی دعوت کے جواب میں تقوی کی روش اختیار کرے گا اور اصلاح کر لے گا تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم سے دوچار ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کی بنا پر انہیں رد کر دیا وہ پھر جہنمی ہوں گے. اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو سورہ بقرہ میں ہم نے ایسے ہی پڑھا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. تھوڑے سے فرق کے ساتھ تقریباً وہی مفہوم. فمن اظلم ممن افترا پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرے یا اس کی آیات کو جھٹلائے. اولئک ینالہم نصیبہم لیکن دنیا میں تو یہ جو لوگ ہیں ینالہم نصیبہم ان کو ملتا رہے گا ان کا حصہ اس میں سے جو ان کے لیے لکھا گیا ہے. دنیا میں اللہ ان کو دیتا رہے گا. دنیا میں ان کے رزق میں اللہ کوئی اس وجہ سے کمی نہیں کرے گا کہ ان کی کفر کی وجہ سے بلکہ دنیاوی زندگی میں تو انہیں معمول کے مطابق کچھ زیادہ ہی ملتا رہے گا. حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آ جائیں گے ان کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے تو وہ کہیں گے کہاں ہیں وہ جن کو تم پکارا کرتے تھے. ما کنتم تدعون من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکارا کرتے تھے اب وہ کہاں ہیں تمہارے خود ساختہ معبود جن کے سامنے تم ماتھا ٹیکا کرتے تھے گڑ گڑایا کرتے تھے ان کو اللہ کے برابر قرار دیا کرتے تھے. قالوا ضلوا عنا وہ کہیں گے وہ تو سب کے سب ہم سے گم ہو گئے اور وہ خود اپنے خلاف یہ گواہی دیں گے کہ واقعی وہ کافر تھے. پھر اللہ فرمائے گا داخل ہو جاؤ. قال ادخلوا فی امم داخل ہو جاؤ ان امتوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ جنوں اور انسانوں کی ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں آگ میں داخل ہونے کے لیے. یعنی ایک قوم کا حساب ہوتا چلا جائے گا اور مجرم جہنم کے اندر جھونکے جاتے رہیں گے. پہلی نسل کے بعد دوسری نسل پھر تیسری نسل اس کے بعد وہاں پہ وہ آپس میں جھگڑیں گے. بعد میں آنے والی ہر نسل کے مقابلے میں پہلی نسل کے لوگ بڑے مجرم ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو لوگ غلط عقائد غلط باتوں غلط بدعات کا آغاز کرتے ہیں اس کے موجد ہوتے ہیں اصل میں بڑے مجرم تو وہی ہوتے ہیں. ان کی وجہ سے بعد میں آنے والی نسلیں گمراہ ہوتی ہیں. لہٰذا قرآن میں اہل جنت جہنم کے جو مکالمات ہمیں ملتے ہیں ان کے مطابق بعد میں آنے والے لوگ اپنے پہلے والوں پر لعنت کریں گے اور کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے لہٰذا تم لوگوں کو تو دگنا عذاب ملنا چاہیے. اس طریقے سے وہ آپس میں ایک دوسرے پہ لعن طعن کریں گے اور جھگڑیں گے. کلما دخلت جب داخل ہوگی امت لعنت اختہا تو وہ لعنت کرے گی اپنی جیسی دوسری امت پر یعنی اپنی بہن پر. جب بھی کوئی امت جہنم میں داخل ہوگی تو وہ اپنی جیسی دوسری امت پر لعنت کرے گی یہاں تک کہ جب اس میں گر چکیں گے سب کے سب اکٹھے ہو جائیں گے سب کے سب تو ان کے پچھلے کہیں گے اپنے اگلوں کے بارے میں کہ اے ہمارے رب یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا انہوں نے ہمیں سیدھے رستے پہ نہیں چلنے دیا. دنیا میں تو دیکھیں یہ لوگ اپنی پہلی نسلوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے اس پہ وہ ہمارے آباء و اجداد تھے ہمارے قابل احترام اسلاف تھے یہ طور طریقے انہی کے ہیں انہی کی روایتیں ہیں انہی کی رسمیں ہم کیسے چھوڑ دیں. لیکن وہاں جہنم میں اپنے انہی آباء و اجداد کے بارے میں وہ اعلان کریں گے اے اللہ یہی ہیں وہ بدبخت جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. فآتہم عذابا ضعفا من النار اے اللہ انہیں دگنا عذاب دے آگ میں سے. تو اللہ فرمائے گا تم سب کے لیے ہی دگنا عذاب ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے
جیسے یہ لوگ تمہیں گمراہ کر کے آئے تھے ویسے ہی تم بھی اپنے بعد والوں کو گمراہ کر کے آئے ہو، لہذا تمہیں بھی تو دگنا ملنا چاہیے۔ اور یہ سلسلہ تو دنیا میں اسی طرح چلتا رہا، بعد میں آنے والے تمہیں لعنت کریں گے۔ یہ تو تمہیں اس وقت چاہیے تھا کہ اپنی عقل سے کام لیتے، میں نے تم سب کو عقل دی، دیکھنے سننے کی صلاحیتیں دی، نیکی بدی کا شعور دیا، تمہیں چاہیے تھا کہ ان صلاحیتوں سے کام لیتے، اچھے برے کی تمیز خود کرتے، اپنے آباء و اجداد اور لیڈروں کے پیچھے اندھا دھند جانے کی بجائے تم خود عقل سے کام لیتے۔ تم نے تو خود اپنی تباہی اور بربادی کو خود چنا ہے، اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ اور ان کے اگلے اپنے پچھلوں سے کہیں گے وقالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل، کہ تمہیں بھی تو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہو سکی، تم ہمارے پیچھے تھے، تم بعد میں آئے ہو، تم ہمیں سمجھتے ہو کہ ہم گناہ گار زیادہ ہیں، تو بتاؤ کہ کیا تمہیں پھر کچھ فضیلت مل گئی؟ فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، اب چکھو عذاب تم بھی، جو کچھ تم تک کما کے آئے ہو، جیسی کمائیاں تم نے کی ہیں، تم بھی عذاب چکھو، ہم بھی چکھ رہے ہیں، سب کے لیے دگنا ہی ہے۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل
فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون